دوسرے مسائل میں سے اگر کوئی بات آپ کے سامنے نہیں آئی آپ کی مناسبت کی تو آپ براہ راست پوچھ لیں، آپ کے توسط سے انشاءاللہ باقی مجمع کو بھی اگر میرے علم میں ہوگا تو بتا دوں گا، فائدہ ہوگا مجمع میں۔ سب سے پہلی بات، روزے کے اندر کن چیزوں میں چھوٹ ہے؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ روزے میں کن چیزوں میں چھوٹ ہے؟ کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کس کی اجازت ہے روزے کی حالت میں؟ کیا کیا کام کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ نمبر 1، روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں۔ گرمی لگ رہی ہے، بدن میں بدبو آ رہی ہے، روزے میں کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کسی بھی ٹائم آپ نہا سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ کان کے اندر اور حلق کے اندر پانی نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے اور رات کا مسئلہ ہے، کوئی صبح میں نہانا چاہتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے آپ کو۔ اب سحری اٹھ کر دیکھ رہے ہیں بالکل قریب ہے، میں نہانے جاؤں گا، سحری ختم ہو جائے گی، وقت چلا جائے گا، اس صورت میں آپ وضو کر لیں اطمینان کے ساتھ، سحری سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نہا کر بھی آپ نماز فجر کے لیے آ سکتے ہیں، انشاءاللہ روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، سرما لگا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی سرما اس قدر زیادہ لگاتے ہیں حلق کے اندر اس کا کالا پن کبھی کبھی بلغم کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سرما لگا سکتے ہیں۔ تیل لگا سکتے ہیں سر میں، بہوے پر، پلکوں پر، یہاں تک کہ ناف کے اندر بھی، گرمی ہو جاتی ہے نا روزہ رکھتے رکھتے، تو ناف کے اندر بھی الحمدللہ تیل لگا دیجیے گا، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح خوشبو لگانا یا سونگھنا، خوشبو لگانا یا سونگھنا، خوشبو لگا بھی سکتے ہیں، سونگھ بھی سکتے ہیں، مگر وہ عود اور اگربتی والا جو خوشبو ہوتی ہے وہ نہیں سونگھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دھواں ہوتا ہے، جان بوجھ کر اگر کسی نے دھواں ناک میں یا منہ میں لیا تو اس کا روزہ وہی ٹوٹ جاتا ہے۔ خوشبو سونگھ سکتے ہیں، دھواں نہیں سونگھ سکتے، ٹھیک ہے بھائی؟ اسی طریقے سے ناخن نکال سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں، شیونگ کروا سکتے ہیں، شیو بولے تو مونچھا کروا سکتے ہیں، اب باقی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر یہ مسلمان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، داڑھی کو رکھنا چاہیے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ نمبر 6، مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بغل کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف کے جو بال ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ نکالیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی تاکید بڑی سخت ہے حدیث کے اندر، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ صاف ستھرے ہونا چاہیے، ہفتے میں 1 مرتبہ، لیکن کئی کئی دن گزر جاتے ہیں یہ نوبت نہیں آتی۔ حدیث کے اندر بڑی سخت وعید ہے، زیر ناف اور بغل کے بالوں کو صاف رکھنے کی بڑی تاکید ہے۔ اور سب سے پہلے ان چیزوں کا تصور ہمیں کس سے ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو صاف کیے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اسی طریقے سے دانتوں وغیرہ میں کھانا اٹکا رہتا ہے سحری کے بعد کھایا ہوا، تو اگر وہ چیز نماز کے اندر آ جائے، عموماً ہوتا ہے 2 چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہیں، کہ سحری کر کے آئے فوراً ہی کھانا ابھی اوپری سطح میں ہوتا ہے، نماز میں کھڑے میں متلی آئی، متلی آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پانی کے ساتھ کھانے کے دانے بھی منہ میں آ جاتے ہیں، ایک تو روزے کی حالت، نکلو گے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر رکعت نماز کے اندر ہو رکعت توڑ نہیں سکتے۔ اب ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں گے؟ آپ کے جیب کے اندر کوئی رومال، کرچیف، ٹشو کوئی چیز رکھنا چاہیے، فوراً اس کو 3 سبحان اللہ کے اندر آپ ایمرجنسی اسپیڈ لیول کے ساتھ اندر ڈالیں، نکالیں، اس متلی اس پانی کو منہ کے کرچیف کے اندر لیں، پھر جیب کے اندر رکھ لیں۔ کرچیف نہیں ہے بھول گئے ہیں، ٹشو نہیں ہے بھول گئے ہیں، تو آپ اپنے جوتے یا کرتے شرٹ کے کسی کونے میں جو ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹی شرٹ اتنی ہاتھ میں کہ وہ کھم کو کھانا پڑ رہا ہے، اس میں نماز میں حرکت لازم آتی ہے، تو آپ اطمینان کے ساتھ اس کو ہاتھ میں نکال لیں، جلد سے جلد نماز فارغ کر لیں، اس کے بعد ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا کلیئرلی یہ مسائل؟ دانت میں اٹکا ہوا کھانا کبھی منہ میں آ جاتا ہے نماز کے دوران، اطمینان کے ساتھ کوئی بات نہیں، جیب ہلکے سے وہ اس کا بھلا لے، وہ اس کا ٹیسٹ پورا چیک کر لے، کو نکالنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بھائی؟ پورا مزاق لوٹ لینے کی ضرورت نہیں، دانت سے سڑک نکال لیا، انگلی سے لے لیے، کھڑ گیا نماز میں، اطمینان سے نماز ادا کیجیے گا، اس سے بھی کوئی خلل روزے میں نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ پمپلز وغیرہ آتے ہیں،
یا اللہ نہ کرے کسی کو دمبا لگ گیا یا کوئی نہ کوئی تھوڑے پھنسی ہوتی ہے، انسان ہے، تو اس کے اندر کا پانی نچوڑ کر دبا کر اس کو پریس کر کے اس کے اندر کچھ گندگی نکل جاتی ہے، تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انجیکشن لے سکتے ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں ضرورت کے لیے، اور کسی کو خون بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو خون دینا چاہے خون بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں خون دیتے ہوئے یہ ضرور ہونا چاہیے پہلے آدمی کمزور ہے، اس میں خون دے رہے ہیں ثواب سمجھ کر کے، اگر وہ اور کمزور ہو جائے گا تو روزے کے اندر فرق ضرور آئے گا۔ کیا فرق آئے گا؟ وہ کمزور ہو گیا ہے، روزہ توڑنے کے اسٹیج پر آ جائے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کو کانفیڈنس ہے کہ مجھے خون دینے کے بعد کچھ ہوگا نہیں، تو انشاءاللہ وہ بندہ خون دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زخم ہوتے ہیں، زخم وغیرہ، زخموں وغیرہ پر دوا لگا سکتے ہیں، لیکن باقنے کی جگہ پر خاص طور پر، کیونکہ وہاں جو ہے اندر پہنچنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، وہاں دوائی وغیرہ نہ لگوائیں روزے کی حالت میں۔ انیما ایک چیز آتی ہے جو پیچھے کی طرف سے اندر اس کو دوائی کے طور پر پریس کرتے ہیں، اس سے ڈائجسٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو اللہ بیماری نہ دے، اگر کسی کو ہے اللہ کو شفا عطا فرما دے۔ یہ چیز اگر انیما اندر سے پیچھے کی طرف سے اندر ڈالتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میدے پر اثر کر رہی ہے وہ چیز، سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہاں آنکھ وغیرہ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھے آدمی ہو یا ضعیف ہو، روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں بھول کر کھا بھی لیے، بھول کر، تو اس وقت وہاں کوئی ہے بوڑھا اگر آدمی ہے، ضعیف ہے، تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، بچہ ہے، بوڑھے احباب ہے، اور وہ ان کو دیکھ رہے وہ بھول سے کھا رہے ہیں، اس وقت سامنے والا ان کو فوراً روکنا نہیں چاہیے، ان کو کھانے دینا چاہیے جب تک ان کا مکمل پیٹ نہ بھر جائے۔ اس کے بعد میں کو یاد دلا دینا ہے کہ بھائی آپ کا کیا تھا؟ روزہ تھا، کیونکہ وہ کمزور ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بوڑھا مرد یا عورت کھاتے ہوئے نظر آ جائے بھول سے روزے کی حالت میں تو ان کو کھانے دینا چاہیے، کیونکہ ان کو وہ اپنی مرضی سے نہیں، بھول کی وجہ سے کھا رہے ہیں، اور یہ بھول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ ان کو کھلا رہا ہے، اللہ ان کو پلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قے ہو جانا، خود کا مطلب آٹومیٹک نہ چاہتے ہوئے قے ہونا، منہ میں انگلیاں ڈال کر منہ میں بدبو آ رہی ہے اس لیے وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اچانک قے باہر نکل گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خود بخود اگر قے ہوتی ہے تو پھر آپ کا روزہ انشاءاللہ کیا نہیں ہوگا، اچھا رہے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 18، روزے کی حالت میں احترام ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، دن یا رات کبھی بھی کسی بھی وقت میں، کوئی بات نہیں، بہانے بنا تو روزہ نہ چھوڑیں، ترک نہ کریں، اٹھیں اطمینان کے ساتھ، آپ نہا لیں، غسل کر لیں، لیکن غسل کرتے ہوئے ایک بات کا خیال ضرور کریں، غسل کے اندر غرغرہ کرتے ہیں، غرغرہ، لیکن روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے وہ احتلام کا غسل ہو، چاہے کوئی بھی غسل ہو، لیکن غرغرہ روزے کی حالت میں نہیں، صرف منہ بھر کر کلی کرنا کافی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا بھائی، اس کے بعد جو ہے دانتوں سے خون نکلنا عموماً ہوتا ہے، دانتوں سے خون نکلنا کوئی بات نہیں، خون منہ سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں، خون نکل کر حلق میں چلے جانے یا حلق میں اس کا ٹیسٹ مزہ معلوم ہو گیا تو وہاں روزہ ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ میں نکل رہا ہے تو آپ تھوک دیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کو روزہ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے گلوکوز چڑھاتے ہیں، ڈرپ چڑھاتے ہیں، گلوکوز وغیرہ چڑھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں کمزور ہو گیا وہ روزہ رکھتے رہتے ہیں، اس لیے گلوکوز چڑھاتے تاکہ ان کی اور اسٹیمنا آ جائے، قوت آ جائے، اس اعتبار سے وہ گلوکوز نہیں چڑھا سکتے۔ ہاں اگر بیمار ہیں کسی وجہ سے لگانا چاہتے ہیں تو ان کی اجازت ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو سردی بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نہ کرے اوپر سے پورا بلغم حلق کے اندر آ جاتا ہے، اب وہ نہ چاہتے ہوئے اندر چلا گیا ہے کچھ بھی ایسا، تو ایسے میں بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے، بلڈ ٹیسٹ کروا کے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا حیا کے خلاف مسائل، کیونکہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس سے بتا رہا ہوں، مزی وغیرہ نکل جاتی ہے، مزی مطلب شہوت کی وجہ سے، فیلنگز کی وجہ سے کچھ پانی نما کچھ چیزیں ابتدا میں نکلتی ہیں، اگر ایسی کچھ چیز نکلتی ہے تو انشاءاللہ غسل بھی واجب نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، روزہ بھی خراب نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو اس کو دھو لینا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے۔ اس
سے تو وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا مزید سے. میرے جن کو بھی معلوم کریں ڈیٹیل سے وہ مجھے ملنے پر. نمبر 25 کان کا میل نکال سکتے ہیں، کاننے کا میل. نمبر 27 نمبر 25 اچھا نمبر 26 پسینہ یا آنسو. کبھی کبھی کام کرتے ہیں ہارڈلی کام کرنے کی وجہ سے پسینہ یا جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں تو روتے روتے وہ آنکھوں کا پانی یا پسینہ منہ میں چلا گیا اور اس کا ٹیسٹ منہ میں محسوس ہونے لگا کھارا پن، تو انشاءاللہ روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گی. اسی طریقے سے 27 متلی ہونا، جیسے متلی کا قصہ میں بتا دیا، ڈگار وغیرہ آتی ہے اس میں پانی نکل جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ روزہ خراب نہیں ہوگا. اس پہ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں. روزہ چھوڑنے کی کس کو اجازت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. نمبر 1 بیمار ہے، ایسا بیمار ہے اگر وہ روزہ رکھے گا اس کی بیماری بڑھ جانے کا امکان ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے بھائی تو روزہ رکھے گا تیری صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، روزہ رکھے گا تیری صحت اور خراب ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے. شریعت کہتی ہے کہ بیچارے کو جانے دو، اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. رکھ سکتا ہے تو ثواب ملے گا، نہیں چھوڑنا چاہے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں گے وہ روزے کی قضا کرے گا بعد میں. جتنے روزے چھوڑا ہے بعد میں رکھنا پڑے گا. اسی طرح نمبر 2 پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، اس کی جان کو یا اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو خطرہ ہو، نہ کھانے کی وجہ سے خطرہ ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیبوں نے اطباء نے کہا ہے، تو ایسی صورت میں حاملہ عورت بھی روزے کو چھوڑ سکتی ہے. اسے مہینے کی قید نہیں ہے، 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تب تک کیا بھی نہیں. یہ آپ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے دین کو آسان کر دیا ہے. اگر عورت رکھنا چاہے حاملہ عورت تو اجازت ہے، نہ رکھنا چاہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کھائے گی بچوں کو دودھ کہاں سے بنے گا؟ یہ اسباب کی دنیا ہے. نہیں ماں روزہ ہے اللہ آپ نہیں دیتا، ایسا نہیں. اسباب کی دنیا میں اسباب سے اللہ کام کروائیں گے. تو لہذا دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی اجازت ہے. اسی طرح سفر میں سفر کر رہا ہے آدمی 48 کلومیٹر کا، سمجھ جائے بھائی 48 میل تقریباً 70 پر 8 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے. کوئی سفر میں جانا چاہ رہا ہے، سفر شروع ہو گیا ہے، اس کو بھی اجازت ہے، وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے چاہے تو رکھ سکتا ہے. ایک صحابی حضرت حمزہ ایک صحابی حضرت حمزہ بن عمر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پورا سال روزہ رکھتے تھے، پورا کا پورا سال روزہ. ایک بار آئے رسول اللہ میں سفر میں جانا چاہ رہا ہوں، کیا سفر میں بھی روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی اگر رکھنا چاہے تو رکھ لو، چھوڑنا چاہے تو آپ روزہ چھوڑ دو. اللہ نے تو اجازت دی ہے مسافر کے لیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے بھوک اور پیاس اس قدر لگ گئی، بھوک اور پیاس کہ وہ مرنے کے قریب آ گیا. اس قدر مرنے کا مطلب وہ مرنا نہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی تو کھا لے ورنہ تیری جان کو خطرہ ہے. یہ سچویشن میں اگر آ گیا اس وقت بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ فوراً چھوڑ کر کچھ کھا پی لے، انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے 2 مسائل ہیں، خیر چھوڑ دو، ناپاکی کو تو سب کو معلوم ہے. نمبر 8 بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، کم سن بچہ ہے، وہ اگر شوق میں روزہ رکھتا ہے تو رکھنے دے. اگر وہ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر پریشر نہ ڈالے. دیکھ فلاں بچہ 3 سال کا بچہ پورے روزے سالہ پیپر میں آیا، اس میں آیا، اس میں آیا، گوگل میں آیا، فیس بک میں آیا. بچوں کو تانا نہیں دینا چاہیے. شریعت لاگو ہوتی ہے بالغ مرد پر، شریعت لاگو ہوتی ہے سنو بالغ مرد پر. شریعت جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا شریعت اس کے اوپر فورس نہیں لگاتی. ہمیں جو خام خواہ بچوں پہ اتنا فورس نہیں لگانا چاہیے. جب اللہ نے چھوٹ دیا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کیا کریں، چھوٹ دیں. بالغ نابالغ بچوں کے ساتھ تشدد کا معاملہ نہ کریں. یہ ہو گئی. خیر اس کے بعد آتا ہے بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت جو بالکل روزہ نہ رکھنے کے قابل ہو گئے. اب ایک دم بوڑھا آدمی کیا روزہ رکھے گا؟ اور یہ ایسی بیماری ہے جو دائمی ہے، پرماننٹ ہے، ایسا نہیں کہ آپ ٹھیک ہوگا کل آ جائے گا. تو ایسا آدمی کو اجازت ہے، ایسا بوڑھا اور ایسی بوڑھی ماں ان دونوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رکھ نہیں سکتے. رکھنا چاہیے تو سب ملے گا، اگر بالکل ہی نہیں ہوتا ہے تو زبردستی نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئی. اس میں سے اگر کوئی چیز نہیں آئی ہے تو آپ کو مجھے بعد میں پوچھیں اس کے بعد. اسی طرح کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ آخری بات، کیا کیا کام کرنے سے روزہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے؟ نواقض الصوم، روزے کو توڑنے والی چیزیں.
جان بوجھ کر کھانا، معلوم ہے روزہ ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، یا نمبر 2 پانی پی لینا، یا شربت کا پی لینا، یا اسی طرح زمزم پی لیے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کھانا پینے سے منع ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے، جماع سے بچا رہے تو اس کا روزہ کا مطلب ہے. کھانے پینے ادھی کلی اندر ادھی کلی باہر کرے روزہ کا رہے گا جان بوجھ کر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3 ایسی چیز جو عموماً کھانے کے لیے، گیہوں یا لکڑی کا ٹکڑا یا مسواک یا کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ کر چباتے چباتے اگر خدا نہ خاصا بے مسٹیک وہ حلق سے اندر چلی گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 4 انہیلر لینا. انہیلر معلوم ہے ابھی انہیلر دمے کے مریض حباب لیتے ہیں. انہیلر لینا، انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5 عود یا اگربتی کا دھواں سونگنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح گاڑیوں کا مچھروں کو مارنے والا دھواں یا جلائے ہوئے کوڑے کرکٹ کا دھواں، یہ بھی اگر اندر جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اس سے احتیاط ضروری ہے. بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. گٹکا وغیرہ ساری چیزیں آگے سنیں. نمبر 7 دانتوں سے نکلا ہوا خون حلق کے اندر چلے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے پیسٹ، نمک یا کولسا وغیرہ سے دانت رگڑتے ہوئے، رگڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حلق کے اندر اس کا ٹیسٹ معلوم ہوا یہ مسواک کا پیسٹ ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ اس کا ہے، یہ فلاں ہے، پودینے کا یہ فلاں ہے. اگر ٹیسٹ حلق میں محسوس ہو گیا تو روزہ چلا گیا. اگر حلق نہیں گیا، اوپر اوپر سے اگر کوئی لگڑ رہا ہے تو اس کی اجازت تو ہے لیکن روزہ تب بھی مکروہ ہوگا کیونکہ تم موت کو چھو کر کب سے واپس آ رہے ہو. نہیں ایک بات سمجھ لو، دوسرا سمجھ میں نہیں آتی، نوجوان سمجھ آ رہے نا، وہ کام نہیں کر رہے تو روزہ ٹوٹنے کے معنی ہے. اسی طریقے سے اچھا بھائی کلی کرنا، کلی کرنا یا غرغرہ کرنا، کلی یا غرغرہ اس میں احتیاط ضروری ہے. اگر میں مسٹیک پانی کا ایک قطرہ بھی ایک بوند بھی حلق کے اندر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 10 بیوی سے ملنا. رات میں تو اللہ کی اجازت دی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر ملتا ہے کوئی آدمی تو اس کو مسلسل شریعت اس کو قانون بتاتی ہے روزے کی حالت میں یہ کام کر لے تو اس کو رمضان کے بعد مسلسل اس کے لیے قانون، اس کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گا. کتنے روزے رکھے گا؟ مکمل مسلسل لگاتار. بیچ میں ایک بھی ڈراپ کیا تو پھر وہاں سے 60 روزے رکھنا اور کنٹینیو نہیں کرنے کام پہ کرنے شریعت جو بولی ہے پورا اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے. ایک مہینہ اللہ کے لیے قربانی دیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں. نمبر 11 یہ مسئلہ تھوڑا الگ ہے، از خود منی کا خارج کرنا، یعنی خود ہی سے منی کا خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سنگین جرم ہے. انشاءاللہ کبھی اور موقع پر بتاؤں گا. بھپدارا لینا. نمبر 12 بھپدارا لیتے ہیں سردی وغیرہ کے لیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ناک چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی بلڈ ناک سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایکسیر اس کو کہتے ہیں. اگر یہ عمل ہو جاتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور نیکسیر نکلنے سے نہیں، نیکسیر کا خون حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا بھائی یہ تو بات ہوگی ساری چیزیں. انشاءاللہ کل کفارہ اور قضا کے سلسلے سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا.